اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، آج کافی روز کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ بے شمار فقہاء حضرات نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ دعا مانگنے کی شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان لعین کو اپنے سے دور کیا جائے۔ اور حدیث بھی ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو اس انسان سے اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا 7 زمین 7 آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کی مدد چاہنے کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات بابرکات خوش ہو جائے گی اور وہ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت مددگار ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو اس کو مزید خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب پر درود شریف پڑھیں۔ جب درود شریف پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہو جائے گا اور پوچھے گا اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، اور جو چاہتے ہوں گے، جو تمنا ہوگی، جو خواہش ہوگی، جو طلب ہوگی، جس چیز کی دعا کریں گے اللہ کے حکم سے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بعض بزرگوں نے ایک واقعہ بڑی تصدیق کے ساتھ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک صاحب بڑے برے حالات کا شکار ہو گئے۔ بغداد میں ایک صاحب حیثیت تھے، تاجر تھے، خوشحال تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا امتحان مقصود تھا۔ حالات بدلتے گئے اور وہ بیچارے مفلوق الحال ہو گئے۔ اس قدر تنگدستی میں آ گھیرا کہ وہ کسی کے پاس جاتے تھے، واقف کے پاس، ملنے والے کے پاس، کہ قرض حسنہ ہی مل جائے، تو قرض حسنہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر ان کو کامیابی ہوئی اور ایک دوست کے مشورے سے کہ یہاں سے مرغی کے بچے لے جاؤ بصرہ، وہاں 8 گنا اس کی قیمت ملے گی تو آپ کو کافی سہارا مل جائے گا۔ اپنی مالی آسودگی کی خاطر وہ شخص اس نے 500 درہم ادھار لیے قرض حسنہ کے طور پر، اور اگلے روز اپنی بیوی کو اس نے بولا کہ میں مرغی کے چوزے لے کے بصرہ جا رہا ہوں، وہاں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ منافع اچھا مل جائے گا تو ہمارے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ 100 درہم اس نے اپنی بیگم کو دیے کہ تم اپنے اخراجات کے لیے رکھ لو۔ 400 درہم کے مرغی کے چوزے خریدے، ٹوکرے میں رکھے اور اگلے دن صبح روانہ ہو گئے اپنی منزل کی طرف۔ لیکن ایک منزل پر جا کر شام ہو گئی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک سرائے ہے اور اس سرائے کا مالک کوئی پیسہ چارج نہیں کرتا، آپ رہیں وہاں پر۔ اس نے وہاں جا کے انٹری کرائی اور رہنے کے لیے اس کو کہا۔ ٹوکرا مرغی کے چوزوں کا اس نے اپنے پاس رکھ لیا، نماز عشاء کی پڑھی اور لیٹ گیا۔ لیکن بدقسمتی سے جب صبح اٹھا جاگنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ مرغی کے بچوں کی کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ جب اسے بنظر غور دیکھا تو سب بچے مر چکے تھے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو بڑے مشکل سے یہ قدم اٹھایا ہے، اب کیا ہوگا۔ لیکن اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس نے چیک کرنا شروع کیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سب بچے مرغی کے چوزے مر چکے تھے، صرف ایک باقی تھا۔ اس تاجر نے سب مردہ بچے باہر پھینک دیے اور جو ایک چوزہ بچا تھا اس کو ٹوکرے میں رکھا، پانی وانی پلایا، اس کی خوراک کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد وہ بڑے مغموم اور اداس شکل بنا کے بیٹھا تھا کہ سرائے کے مالک نے کہا، اس بورڈنگ ہاؤس کے مالک نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا، اللہ سے معافی مانگو۔
اب جناب اس تاجر نے کیا کیا کہ وہ جانماز بچھایا اور بیٹھ کے پڑھتا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی، اور اس نے اس کے مالک کو بتایا جی میں کل چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کریں میرے لیے۔ لیکن رات کو جب سونے لگا اس نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تو فریاد کروں، اپنی دعا تو پیش کروں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ لیٹا نہیں بلکہ بیٹھ گیا جانماز بچھا کے، اور ایک دعا پڑھتا رہا، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ اس دعا کو بغیر تعداد کے پڑھتا رہا حتیٰ کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے صبح ہو گئی ہے۔ جب اذان فجر کی اذان شروع ہوئی تو اچانک ہی مرغی کا بچہ بولنے لگ گیا، یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ اب اس بندے نے اپنی پڑھائی روکی اور دیکھا مرغی کا بچہ بغیر کسی توقف کے پڑھ رہا ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا، کیونکہ عربی گرامر کا اصول ہے جب ہم ایک بندے کے لیے کوئی پڑھتا ہے اپنے لیے تو یا غیاث المستغیثین اغثنی، لیکن جب پورے گھرانے کے لیے یا دو بندوں کے لیے فیملی کے لیے پڑھتا ہے تو یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ اب وہ مرغی کا بچہ اس قدر تیزی سے پڑھ رہا تھا اونچی آواز میں کہ مجمع اکٹھا ہو گیا، بہت دور تک اس کی شہرت گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ بصرہ کا گورنر آیا ہوا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ آیا تو اس نے دیکھا، بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے اس چوزے کے مالک کو کہا کہ یہ چوزا، مرغی کا چوزا مجھے دے دو، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس ایسے حالات ہو گئے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس چوزے کے، میں نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ دعا اس طرح کی کر رہا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال پہ رحم کر دے۔ اس صاحب نے، اس سیٹھ نے، اس گورنر نے کہا کہ دیکھو میں گورنر تو ہوں لیکن میں تجارت پیشہ آدمی ہوں، اور تمہیں جتنی رقم چاہیے اس کی، جو قیمت تم لگاتے ہو مجھ سے لے لو، ابھی میں سر دست تمہیں 2000 درہم دے رہا ہوں، تم بصرہ میں آ جاؤ، ایک ہفتے کے بعد میں اپنا دورہ مکمل کر کے وہاں پہنچوں گا، تو اپنے منہ مانگے پیسے مجھ سے لے لو۔ تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ وہاں بصرہ پہنچے تو اس نے، گورنر صاحب نے ان سے پوچھا بھی جو چاہیے اپنی زبان سے بولو اور مجھ سے لے لو۔ ایک خطیر رقم اس کو پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا گورنر صاحب نے کہ جناب یہ چوزا میرے لیے دعا کرے گا، آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ یہ پیسے قبول کر رہے ہیں۔ آلموسٹ کوئی 10,000 درہم تھے۔ اس نے بندے نے واپس گھر جا کر نئے سرے سے اپنا کام شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں مالا مال ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور معاشی افلاس ختم کرنے کے لیے اس کے لیے نیک اسباب پیدا کر دیے۔ تو ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ آج ہم سب اسی پیٹرن پر اللہ سے دعا مانگیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اور نیک نیتی سے، خلوص دل کے ساتھ، تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے حالات بھی صحیح نہ ہو جائیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس عمل کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا، میرے سمیت سب کا مددگار ہوگا اور بہت جلد ہمیں معاشی بدحالی سے نجات دلا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔